وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں۔ آخر دیکھو دوسرے یہ اہل ایمان ہیں، جب بلاوا آتا ہے فوراً لبیک حاضر ہوتے، جو بھی ہو۔ یہ تم جو ہے آخر تم نے اور روش اختیار کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ انہیں تو اپنے نفع کی فکر، نہ نقصان کی فکر، نہ خطرات کا کوئی خیال، نہ اندیشوں کا کوئی گمان۔ جان جائے، مال جائے، اولاد کو چھوڑ دیں، گھر بار چھوڑ کے آ گئے ہیں، ان سے بڑے بے وقوف کون ہوں گے؟ بال بچے چھوڑ آئے ہیں کفار مکہ کے رحم و کرم پر، سرداران قریش جو چاہے ان کے ساتھ کریں، تو یہ تو بے وقوف لوگ ہیں۔ آج کل آپ کہتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو فینیٹکس ہیں، یہ فینیٹکس ہیں۔ دیکھ بھال کر چلنا چاہیے، دائیں بائیں دیکھ کر چلنا چاہیے، نفع نقصان کا خیال کر کے چلنا چاہیے، چاہے حق ہے ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اپنی مصلحتوں کو بھی اور اپنی اہل و عیال کی مصلحتوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ لوگ تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل دیوانے ہو گئے، فینیٹکس ہو گئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی بے وقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہے۔ وہ صادق الایمان جو ایمان کی ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، ان سے بڑا عقل مند کوئی نہیں، ان سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں۔ انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی، یہ نہیں ہے، یہ تو عارضی ہے، کل نہیں آج ختم ہو جائے، آج نہیں ابھی ختم ہو جائے، کیا فرق پڑے گا؟ جانا تو ہے، اب نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جانا تو ہے۔ تو عقل تو ان کے اندر ہے۔ اب ایک اور تیسرا پرابلم ہے، یہ تین پرابلم یہاں پر ٹیکل کیے گئے ہیں۔ وہ نوجوان جن کے والدین ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے تھے، یا وہ کم ہمت لوگ جو ان ایذاؤں سے گھبرا رہے تھے، اور تیسرا یہ ہے کہ کچھ بزرگ لوگ بڑے مخلصانہ انداز میں آ کر کہتے ہیں نوجوانوں سے، کہاں اپنے برباد کر رہے ہو، کیریئر برباد کر رہے ہو، اچھے بھلے تعلیم حاصل کر رہے تھے، تم جا رہے، تم کس کام میں پڑ گئے ہو؟ اب تمہاری تعلیم اس درجے کی نہیں رہی ہے، تمہارا کاروبار اچھا جا رہا تھا، کیریئر تھا، تمہارا پروفیشن بہت چمک رہا تھا، اور تم اس کام میں پڑ گئے ہو۔ دیکھو یہ تو ایک شخص نے تمہیں ورگلا دیا، دیکھو ہمارے راستے پر چلو، راستہ صحیح یہی ہے، ہم آخر بوڑھے لوگ ہیں، ہمارا تجربہ ہے، ہم نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں، ہم تمہیں اپنے تجربے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے راستے ہی پر چلتے رہو، اور کوئی اس کے اندر نقص نہیں ہوگا، کوئی اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی، اور اچھا اگر اللہ کے یہاں پکڑ ہوئی تو تمہاری طرف سے ہم جواب دہ ہیں، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ اب یہ گویا کہ نہایت ناصحانہ انداز، مخلصانہ انداز، بزرگانہ انداز، اس میں یہ بات کہی جاتی تھی۔ اب اس میں کیا کریں؟ اس کا جواب دیا گیا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، اور کہتے ہیں یہ کافر ان سے کہ جو ایمان لے آئے، ہمارے ہی راستے کی پیروی کرو، چلے آؤ انہی راستوں پر، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کو، یعنی تمہاری خطاؤں کا بوجھ، تمہارے گناہوں کی سزا ہم بھگت لیں گے۔ وما ہم بحاملین من خطاياهم من شيء، اور نہیں ہے وہ ان کی خطاؤں میں سے اٹھانے والے کچھ بھی، انہم لکاذبون، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، البتہ وہ اٹھائیں گے لازماً، پھر دیکھیے وہ ليعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، اور یہاں پھر وہ لفظ آیا ولا يحملن اثقالهم، وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی، اور جو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اپنے بوجھوں میں اضافہ کر رہے ہیں، وہ مزید بوجھ ہوں گے۔ لیکن اے نوجوانوں، اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تمہارے بوجھ جو ہے وہ نہیں دے سکیں گے، وہ تمہیں کو اٹھانے پڑیں گے۔ ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، اور ان سے لازماً باز پرس ہوگی قیامت کے دن جو افتراء وہ کرتے رہے تھے، جو جھوٹ انہوں نے گھڑا تھا کہ ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے، جبکہ لا تزر وازرة وزر اخرى، قیامت میں کوئی نہیں ہے جان جو کسی دوسرے کا بوجھ اٹھا لے۔ یہ 13 آیات، بلکہ یہ کہ اگر حروف مقطعات نکال دے تو 12 آیات، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انقلابی اسلامی تحریک کے کارکن کے لیے یہ حرز جان بننے والی آیات ہیں، کہ یہ معلوم ہے کہ اس کے ذہن میں، اس کے شعور میں پیوست ہو جائیں، جیسے کہ پتھر پر کھود دیا جائے اس طرح نقش ہو جائیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اب دیکھیے دو چیزیں آئیں، ایک شکر اللہ کا اور اس کا تقاضا،
شرک نہ ہو، ایک شکر والدین کا۔ اگر یہ دونوں چیزیں ٹکرا جائیں، کس قدر منطقی ربط ہے قرآن مجید کی آیات میں۔ والدین حکم دے رہے ہیں شرک کرو، کیا کریں؟ تو فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن یہی توازن دیکھیے، یہ صرف اللہ کے کلام میں ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ پھر ان کو دفاع کرو، ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، نہیں، صاحبهما فی الدنیا معروفا، ان کا کہنا تو مت مانو اس معاملے میں، اللہ کا حق احق ہے، بالا تر ہے، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں رہو معروف طریقے سے، ان کے حقوق ادا کرو، چاہے مشرک ہے والدین، چاہے کافر ہے والدین، ان کی خدمت تمہارے ذمے ہے، ان کی ضروریات پورا کرنا تمہارے ذمے ہے اپنے مقدرت کے مطابق۔ صاحبہما فی الدنیا معروفا، اور واتبع سبیل من اناب الی، پیروی والدین کی ضروری نہیں ہے، اطاعت والدین کی لازمی نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی اگر اس سے خالق کی معصیت لازم آ رہی، تو والدین کے لیے بھی ہے، اطاعت مطلق نہیں ہے، پیروی ان کی ضروری نہیں ہے، پیروی اس کی کرو جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا۔ ابھی اللہ کا کلام چل رہا ہے نا، درمیان میں جو آیا، اتباع اس کی کرو، دیکھو کون ہے جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے، پیروی اس کی کرو، والدین کی نہیں۔ اسی لیے سورہ بقرہ کے 30 رکوع کی پہلی آیت جہاں حضور کی دعوت کا بیان ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں عبادت کرو، بندگی اختیار کرو، پرستش کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد بھی تو اسی کی مخلوق تھے، جیسے تم سے خطا ہو سکتی ان سے بھی ہو سکتی تھی، لہذا یہ دلیل نہیں۔ وہ کہتے تھے ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اسی کی پیروی کریں گا جس میں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، تو آباء و اجداد کی پیروی ضروری نہیں ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اب ایک مسئلہ اور تھا عملی، جو لوگ ایمان لائے تھے، نوجوان تھے، جو ان میں سے نوجوان تھے، اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ والدین کہہ رہے ہمارے حقوق ہیں تمہارے اوپر، ہم نے تمہیں پالا پوسا ہے، لہذا ہمارا حکم مانو۔ ہم کہتے ہیں کہ محمد سے تم اپنا تعلق توڑ لو، چھوڑو اس کو، دین کو، کیوں اس میں لگے ہوئے ہو؟ آخر تم ہماری اولاد ہو، ہم نے تمہیں پالا، خاص طور پہ ماں حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ، والد تو فوت ہو چکے تھے، لیکن والدہ جو ہے اس نے بڑے ناز و نام میں پالا۔ اب اس کے بعد اس نے جو ہے مرن برت رکھ لیا اس عورت نے، ماں جو تھی حضرت سعد بن ابی وقاص کی۔ اگر سعد اپنے باپ کے دین میں واپس آ تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گی، مر جاؤں گی، نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ اب دیکھیے اس نوجوان، سلیم الفطرت نوجوان جو ایمان لایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال وہ ایک شریف انسان ہے، نوجوان ہے، ماں کی یہ حالت دیکھ رہا ہے تو کتنے بڑے امتحان سے دوچار ہو گیا۔ تو مسئلہ پیدا ہوا کہ معاملات میں کیا کیا جائے۔ ایک والدین کے جو احسانات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، والدین کا کے ساتھ حسن سلوک خود قرآن مجید میں 4 جگہ میں نوٹ کرا آیا ہوں۔ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے۔ تو اب عملی سوال یہ ہے کہ جہاں یہ دونوں حق ٹکرا جائیں، والدین جو ہے شرک ہیں، والدین دین کے خلاف حکم دے رہے ہو تو کیا کریں؟ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، حسن سلوک کی وصیت ہم نے کی ہے، بار بار کی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں، تم سے جہاد کریں۔ اب دیکھیے جہاد کا لفظ یہاں مشرک والدین کے لیے آ رہا ہے، جہاد جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، دباؤ ڈالنا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ میرے ساتھ تم شریک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ اور شریک ٹھہرا کوئی نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا نہ مانو۔ گویا کہ یہاں وہ اپنی لمٹ سے ایکسیڈ کر رہے ہیں۔ والدین کے حقوق ہیں لیکن اللہ کے حقوق کے بعد، اللہ کے حقوق سے پہلے نہیں، اللہ کا حق فائد ہے، لہذا اس معاملے میں اللہ کا دین ہے، اللہ کا حکم وہ مقدم رہے گا، والدین کا حکم دوسرے نمبر پر ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے، ایک نوجوان
وہ یہ ضرور کرے کہ ڈانٹ کر نہ بات کرے، ڈپٹ کر بات نہ کرے، سینہ تان کر نہ کرے، اس طرح کرے جیسے کہ حضرت ابراہیم یا ابتے یا ابتے یا ابتے، وہ ابا جان امی جان آپ دیکھیے میرے لیے مجبوری ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ اس معاملے کے اندر مجھ پر جو ہے وہ دباؤ نہ ڈالیں، نرمی کے ساتھ تم نے جس طریقے سے بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ ماننا نہیں ہے۔ یہ بات اور مزید کھل کر آئے گی سورہ لقمان میں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کا کہنا مت مان، إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا، جتلا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ اب یہاں بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر والوں سے کٹ رہے ہیں، والدین سے کٹ رہے ہیں، بھائی سے جدا ہو رہے ہیں۔ اب یہ عتبہ ابن ربیعہ جو بہت بڑا سردار تھا، ان کے بڑے بیٹے جو ہے حذیفہ ابن عتبہ، وہ ایمان لے آئے، اور چھوٹا بھائی وہ تھا کہ جو میدان میں گیا، میدان میں باپ کے ساتھ غزوہ بدر میں جو پہلے جو تین جو ہے واصل جہنم ہوئے وہ بھی تھا، ولید بن عتبہ غالباً نام تھا اس کا۔ تو بھائی سے جدا ہو رہا ہے، رشتے کے والدین سے گھر نکال دیے گئے ہیں، تو اب ان میں جو ان کے دل زخمی ہیں، ان زخمی دلوں پہ مرہم کیا رکھا جا رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم صرف کٹے ہی نہیں ہو، جڑے بھی تو ہو۔ اب تم محمد سے جڑ گئے ہو، اب تم ابو بکر سے جڑ گئے ہو، اب تم یہ جو اہل ایمان کا طبقہ ہے، اب ایک نئی برادری وجود میں آ رہی ہے، یہ تمہارے اصل بھائی ہیں، یہ تمہارے جو دین کے اندر بھائی ہیں، جو نظریاتی بھائی ہیں، جو ہم مقصد بھائی ہیں، یہ ہے تمہارے اصل اب عزیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ تمہیں کٹنے کا بھی حکم دے دیا ہے، لیکن یہ کہ اس نے جو تمہارے لیے ایک رفاقت فراہم کی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں انہیں داخل کریں گے صالحین میں، اور یہ داخلہ دنیا میں بھی ہو گیا۔ محمد رسول اللہ نے انہیں چھاتی سے لگایا، سینے سے لگایا، اور جیسا کہ 2 دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، حضور کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے ذرا اپنے کندھے تواضع، آپ اے محمد آپ تواضع اختیار کیجئے، ان کے سامنے اپنے کندھے جھکائیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وَاخْفِضْ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، 2 دفعہ آ چکا، سورہ ہجر میں آ چکا، سورہ طٰہٰ میں آ چکا۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بتایا، اور پھر آخرت میں اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کی رفاقت حاصل ہوگی۔